बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रिपोर्टर्स के साथ मैं खावर गुमान और मेरे साथ चौधरी गुलाम हुसैन साहब लाहौर से मौजूद हैं। नाजरीन, साइफर कहानी जारी और सारी है। वो आपने कोई इंडियन ड्रामे देखे होंगे, वो सास भी कभी बहू थी। वो हर रोज हमें इसके ऊपर एक नया जाविया देखने को मिलता है, कहानी के अंदर एक नया ट्विस्ट आता है। कभी हमें ये बताया गया था कि जी साइफर तो ये कहानी है, साइफर कोई चीज है ही कोई नहीं है। इमरान खान ये जो हाथ में लेके घूमता फिरता है, ये जलसों में दिखाता है, ये बिल्कुल एक कागज का टुकड़ा है, इसके पीछे कुछ भी नहीं है। अब हमें ये बताया जा रहा है जनाब आला, ये साइफर को लेके इमरान खान ने मुल्क की सलामती के साथ एक बहुत भयानक खेल खेला है। वो भयानक खेल क्या है, इसके पीछे क्या मुहरकात हैं, आजकल आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है साइफर को लेके बहुत ज्यादा संजीदा हुई है। और इस संजीदगी की वजह क्या है, क्यों यकदम उनको साइफर जो है बहुत ही एक अहम मसला लगने लग गया है, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। और आज हमारे प्रोग्राम में चौधरी गुलाम हुसैन साहब के पास इंतहाई एक्सक्लूसिव स्टोरीज हैं। वो पाकिस्तानी जो मुल्की सियासी मंजरनामा जिस अंदाज से बनने जा रहा है उसके ऊपर जो है हम चौधरी साहब से पूछेंगे कि होने क्या जा रहा है। पहले आते हैं नाजरीन ये साइफर कहानी। ओवर द वीकेंड हमने देखा मोहतरम इसहाक डार साहब जो लंदन से वापस आए, बुनियादी तौर पर हमें यह बताया गया कि डार साहब मुल्क के अंदर आके मुल्क की इकोनॉमी को संभालेंगे, इकोनॉमी के हवाले से कुछ फैसले करेंगे। लेकिन पहला काम, जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर के अंदर तमाम जो PMLN की लीडरशिप ने की, वहां पे डार साहब ने साइफर के हवाले से क्या कहा, ये सुनिए। एक तो सबसे पहले वो साइफर गायब है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी इस वक्त के मियां शहबाज शरीफ साहब के, वो पूछते हैं उनको फोन करके, वो साइफर किधर है। ये एक बहुत यानी सीक्रेट डॉक्यूमेंट है और वो ऑफिशियली उनको दिया गया, उनको डिलीवर किया गया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, वो कह रहे हैं जी कि मैंने तो उनको दे दिया था इमरान खान साहब। एविडेंस ये है कि जो मिनट्स वो मौजूद हैं, साइफर मौजूद नहीं है। अच्छा, साइफर हम बताएंगे बाद में प्रोग्राम के अंदर कि साइफर कहां कहां पे मौजूद है और कहां कहां से इसकी मौजूदगी का पता चलता है। लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम साहिबा जो बात करती हैं, वो इमरान खान साहब के ऊपर इल्जाम लगाती हैं। वो इल्जाम बड़ा दिलचस्प है कि कोई पानी की बोतलें इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जाते जाते ले गए, साइफर एक जेब में डाला, अब पानी की बोतलें उन्होंने पता नहीं 1000 2000 वो कैरी डब्बे में डाली या कोई स्पेशल उन्होंने गाड़ी बुक करवाई, ये भी सुनिएगा जरा। 2000 मिनरल वाटर की बॉटल्स जैसे आप उठा के ले गए, इसी तरह आप साइफर की कॉपी भी उठा के ले गए, क्योंकि आपने टैंपरिंग की थी, क्योंकि आपने जालसाजी की थी, आपने उसको तब्दील किया था। अब ये इल्जाम है। मरियम साहिबा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत गुस्से में नजर आई और उन्होंने अपनी पार्टी और जो पार्टी की हुकूमत है ये मुतालबा किया, खासतौर पर अपने चचा हजूर जो प्राइम मिनिस्टर भी हैं ऑफ द डे, कि जनाब आला आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं, आप बनी गाला के ऊपर छापा क्यों नहीं मार रहे, सुनिएगा जरा। अभी डार साहब से सुना कि वो साइफर PM हाउस से गायब हो गया, तो मैं ये समझती हूं कि जैसे ट्रंप के घर पे छापा मार के अमेरिकन ने उसके घर से ये जो सीक्रेट या सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स है वो बरामद किए थे, इसी तरह बनी गाला, जिसका असल नाम मनी गाला है, वहां पर भी रेड होना चाहिए। राणा साहब, वहां पर भी रेड होना चाहिए। वहां से आपको पता चलेगा कि वो साइफर की कॉपी किधर गई और जो असल मिनट्स थे वो क्या थे, असल खत था वो क्या था, असल कम्युनिके था वो क्या था, और उसको टैंपर करके क्या बना दिया, तभी जेब में डाल के वो खत ले गए। जलसों में लहराने के लिए आपके पास वो खत है, लेकिन अवाम को दिखाने के लिए वो खत नहीं है। राना साहब, आप वजीर दाखिला हैं, आर यू लिसनिंग मी? आई एम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, और आपको अभी तक पता नहीं चला कि आपने करना क्या है। ये डिमांड कर रही थी राना साहब से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी मरियम साहिबा, और जिस अंदाज से वो डिमांड कर रही थी वो आपको उसे नजर आ रहा है कि अब लाजम है मौजूदा हुकूमत के ऊपर कि उन्होंने कुछ ना कुछ इस हवाले से करना है। वो एक केस भी हो गया, FIA इंक्वायरी भी कर रही है, उसके बाद अरेस्ट वारंट भी इमरान खान साहब के ओवर द वीकेंड इशू है, वो सारे का सारा ड्रामा चल रहा है। लेकिन साइफर पे वापस आते हैं। इसहाक डार साहब कह रहे हैं हमने माजी के अंदर बड़ी मसलतें की, हमने जो रिकंसिलेशन की, सियासत की, लेकिन ये बहुत ही सीरियस इशू है साइफर वाला, क्योंकि इससे पाकिस्तान की कौमी सलामती जुड़ी हुई है, लिहाजा इस पे कोई मसलहत नहीं होगी। सुनिएगा जरा। एविडेंस हमारे सामने है। अब क्या हम सियासी मसलत के तहत इसको हाथ ना लगाएं, ये नहीं हो सकता। अपने आइन से हम गद्दारी करेंगे अगर हम इसको लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं लेके जाएंगे।
بالکل کوئی جو ہے ہم ریکنسلیشن نہیں کریں گے. اس کے بعد جو ہے مریم صاحبہ نے کیا اپنی حکومت سے گلہ کیا, انہوں نے کہا جی یہ کیا بات ہے, حکومت ہماری ہے اور عمران خان جو ہے بالکل آزاد پھر رہا ہے. سنیے گا ذرا. اور مجھے آج اس بات کا ابھی بھی افسوس ہے کہ تم آج بھی یہ سب کرنے کے بعد تم آزاد پھر رہے, اور یہ شکوہ اور یہ گلہ مجھے اپنی حکومت سے بھی ہے. سب یہاں بیٹھے ہوئے مجھے ان سے بھی گلہ ہے, مجھے ان سے بھی شکوہ ہے کہ جو قانون کے ہاتھ جو غدار کے گریبان تک پہنچنے چاہیے تھے وہ نہیں پہنچے, وہ آج بھی آزاد گھوم رہا ہے. بنیادی طور پر وہ اپنے چچا حضور کو ٹارگٹ کر رہی ہیں کہ اب کر کیا رہے ہیں, عمران خان کیوں آزاد گھوم پھر رہا ہے. وہ مان رہا ہے کہ یہ میں نے غلطی کی ہے, میں نے سائفر چھپایا, سائفر کے اندر ٹیمپرنگ کی. کیا کہا سنیے گا ذرا. یہ معاملہ انویسٹیگیٹڈ ہے, معاملے میں انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے. جو شخص اپنے منہ سے اعتراف کر رہا ہے کہ ہاں میں نے یہ گناہ کیا, ہاں میں نے پاکستان کی تقدیر سے کھیلا, اور کھیلو اور چپ کر جاؤ, اس کے بعد آپ کو اعتراف گناہ کے بعد آپ کو اور کیا ثبوت چاہیے. اور چونکہ وائس پریزیڈنٹ صاحبہ کی طرف سے حکم تھا, ایک جو ڈرامے کے اندر کو کیوں دی جاتی ہے نا کہ جو فالو اپ میں ہوتا ہے کہ ایک ایکٹر ہوتا ہے اس نے اس کے اوپر زیادہ جو ہے اس نے ایکٹ کرنا ہوتا ہے, تو پھر رانا صاحب نے جو اپنی وائس پریزیڈنٹ کی صاحبہ کی طرف سے کیوں پکڑی, اشارہ پکڑا, وہ پھر ایک قدم آگے بڑھے. یہ سنیے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں. کل کیبنٹ نے اس بارے میں بڑا فرم فیصلہ کیا ہے اور اس معاملے کو پارلیمنٹ میں بھی اٹھایا جائے گا, اور مجھے امید ہے کہ بحث کے بعد پارلیمنٹ جو ہے اس کے خلاف آرٹیکل 6 کا ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کرے گی, اور اس فیصلے کے بعد یہ آدمی جو ہے یہ اپنے انجام کو پہنچے گا. کل کابینہ کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے, اس میں یہ سارے کا سارا مدعا پیش کیا جائے گا, آرٹیکل 6 لگنا یا نہیں لگنا. چوہدری صاحب آپ نے سارا کچھ سن لیا, موجودہ حکومت بڑی سیریس ہے, سنجیدہ ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان سے بہت بھیانک غلطی سر انجام ہو گئی ہے, اب ہم بالکل نہیں چھوڑنے والے. تو کیا کہیں گے سر, یہ کس طرف جا رہا ہے؟ آپ ہی ان کو سیریسلی لیتے ہیں. ہم تو پورے ملک میں ایسا کوئی بندہ نہیں ملا جو ان لوگوں کو سیریس لے رہا ہو, جنہوں نے ملک کے ساتھ بھیانک مذاق کیا. 9 اپریل کے بعد جو حشر ہو گیا پاکستان کا اور پاکستان کے عوام کا اور قوم کا, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ لوگ ہیں. نمبر 2, تو ویسے وہ جرم کیا ہے جی وہ عمران خان کا, مجھے یہ تو بتا دیں ذرا, کیا کیا انہوں نے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ سائفر کے اندر رد و بدل کیا ہے. آپ کے پاس کسی نے نہیں کیا رد و بدل. سائفر میں رد و بدل کہاں ہوتا ہے؟ وہ آپ کو خود پتا ہے. ایک یہ سیکرٹ میسج آتے ہیں, مثلا اس میں لکھا ہوگا کہ تو یعنی وہ ڈی سائفر ہو کے اس کو بنایا جائے گا خاور گمن جی, اس کا مطلب ہے غلام حسین. تو جن کو پتا ہے نا اس کا فکسڈ ہیں سارے. وہ پہلے اس کو آتا ہے کوڈڈ, یعنی ایک خفیہ مراسلہ ہوتا ہے. وہ پہلے یہ ٹیلیکس ہوتا تھا, یا بدل گیا جو بھی ہے, ای میل ہے وغیرہ وغیرہ. تو پھر وہ اس کو دوبارہ ری رائٹ کیا جاتا ہے سلیس اردو اور انگریزی میں. یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ گم گیا ہے. اور گم کہاں گیا ہے؟ یہ جن جن جگہ پر کاپی گئی ہے وہاں جاتی ہے, نہ پیچھے سے کسی نے ڈیلیٹ کیا نہ وہ کر سکتے ہیں. تماشا لگایا ہوا ہے انہوں نے. دے آر ٹاکنگ ربش. اصل بات یہ ہے, بڑی خبر لے لیں, یہ جو لیکس آئی ہیں نا جی مریم صاحبہ اور شہباز شریف اور توقیر شاہ اور فلانا, بات یہ ہے, صدقہ اطلاع دے رہا ہوں, پکی خبر دے رہا ہوں, ہر بندہ نوٹ کر لے. اصل یہ لیکس جو ہے یہ سیریس بریچ ہوئی ہے, اور پرائم منسٹر ہاؤس میں اعلیٰ ترین شخصیت کا جو ٹیلی فون ہے وہ اس کے مائک کے ساتھ, یعنی انہوں نے اپنا یعنی انسٹرومنٹ لگایا اور اس اعلیٰ شخصیت کے فون کے ذریعے تمام ریکارڈنگ کی گئی اور باہر نکالی گئی. اب اس بات پر ان سے بھی پوچھا گیا ہے, یہ بھی نوٹ فرما لیں کہ جناب آپ نے اس ٹیلی فون پر کس کس کو ٹیلی فون کیا ہے, اہم اداروں میں کیا ہے, ملک سے باہر کس کو کیا ہے, ادھر کیا ہے, سیاسی کیا ہے, غیر سیاسی کیا ہے ٹیلی فون, یہ سارا آپ ریکارڈ بتائیں. ایک دوسرا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں کتنا نقصان ہوا ہے. تیسرا, اب یہ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے سائفر کر رہے ہیں. یہ سائفر میں بھی پھنسے ہوئے ہیں,
दिस इज अ फैक्ट کہ جو سائفر میں کہا گیا ہے کہ عمران خان حکومت کو ہٹانے کے لیے سازش کی گئی، ویسے یہ جو کچھ اپنے کانٹیکٹ سے ثابت کر رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوا ہے۔ چوہدری صاحب، وہ جو اعلیٰ شخصیت ہیں جن کے فون کے اوپر کچھ لگا دیا گیا، کوئی بگنگ ڈیوائس لگا دیا گیا، وہ اعلیٰ شخصیت بتا سکتے ہیں کہ کس نوعیت کی اعلیٰ شخصیت ہے؟ اور اعلیٰ بتا کریں نا، اعلیٰ شخصیت کا بھائی آپ کل کے لیے بھی کچھ رہنے دینا، پروٹوکول نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کرنا ہے، کہاں بولنا ہے، کیا نہیں بولنا، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ نہیں، ان کو پوچھے نا پہلے کہ یہ کون صاحب ہیں جن کے فون سے یہ سارا کچھ ہوا کمروں کے اندر گفتگو کو ریکارڈ کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے نہیں ہے، آپ کی سٹوری سے لگ رہا ہے کہ چوہدری صاحب کے آنے والے دنوں کے اندر مزید کچھ انکشافات ہونے جا رہے ہیں اور مزید اس طرح کی کوئی لیکس ہمارے سامنے آنے جا رہے ہیں۔ بہت بڑے انکشاف ہے یہی، جو اگر آپ سمجھ گئے تو ان سے پوچھا گیا ہے کہ محترم آپ نے کہاں فون کیے ہیں اس ٹیلی فون سے، اچھا سنیں، ہمارا بیڑا گرک کیا جو آپ نے بات کی نا، بالکل مجھے بھی لگ رہا ہے سٹوری میں جان ہے کہ وہ موجودہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ کیوں یہ ساری کی ساری توجہ ہٹانا چاہ رہے ہیں۔ آج جنہوں نے بیان دیا وہ سنیں ذرا، جس میں انہوں نے عمران خان کی شدید مذمت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں سفارتی سائفر میں رد و بدل کر کے قومی سلامتی سے کھیلا گیا، قانون کا سامنا تو کرنا ہوگا۔ یہ خان صاحب کو ایڈریس کر رہے ہیں محترم پرائم منسٹر صاحب۔ اس کے بعد فرماتے ہیں پاکستان کے قومی مفادات سے کھیلنے والوں کو قانون کو جواب دینا پڑے گا، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ مقبول ہونے کا مطلب قانون سے بالا تر ہونا کیسے ہو گیا؟ عمران خان مقبول ہوگا، یہ مان لیا۔ یہ ویسے بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ یہ مان رہے ہیں کہ خان صاحب بڑے مقبول ہیں اور مقبول ہیں تو اپنے گھر پہ ہوں گے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ قانون سے بالا تر ہو گئے؟ آپ کی آڈیو لیکس نہیں، پہلے یہ ان سے پوچھے، اتنے گھنٹوں کی جو ریکارڈنگ نکلی ہے اور پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی ہے اور بیکری ہے بازار میں، وہ کس کے ٹیلی فون کو، کس کے کمرے کو، کس کے یعنی کرسی کو، کس کو میز کو یوز کیا گیا، اس کا جواب پہلے لیں۔ دیکھیں یہ بڑی حیران کن بیٹھے ہوئے ہیں جو سب بڑی زبردست یہ آپ نے بات کی، بڑی حیران کن یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ آپ عمران خان کی آڈیو لیکس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں ہائیسٹ لیول کے اوپر۔ اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی آپ نے ماشاءاللہ بنا دی ہے، اور بھائی آپ کا اپنا آفس بگ ہو گیا، آپ کی اپنی باتیں ٹیپ ہو کے چلی گئیں، لیکن اس پہ وہ کہتے ہیں جناب اعلیٰ یہ ہم تو روٹین کی باتیں کر رہے تھے، اس میں کوئی ایسی غیر قانونی غیر آئینی کوئی بات کوئی نہیں کی، لہٰذا دیر از نتھنگ ٹو وری اباؤٹ۔ کم از کم یہ اچھا یہ لوگوں کو اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں، خدا را یو آر دا پرائم منسٹر آف پاکستان، یو آر دا چیف ایگزیکٹو آف دس نیوکلیئر جو ہے کنٹری۔ اچھا میں باقی خبریں دے لوں، آپ سے ضرور خبر لیں گے سر، لیکن اس پہ تھوڑا سا اس کو ہم تھوڑا ریپ اپ کر لیں۔ آگے کیا آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کہ آپ کی آڈیو لیکس میں پاکستان کے مفادات کے خلاف سنگین جو ہے کی وجہ سے سازش بے نقاب کر دی گئی ہے۔ اب یہ ہے وہ ساری چیزیں جو کہ جو ہے موجودہ پرائم منسٹر صاحب سابقہ پرائم منسٹر کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں کہ آپ کے سائفر کی وجہ سے سارے کے سارا جو ہے مدعا ان کے اوپر ڈال رہے ہیں اور کیس بنا رہے ہیں، اور بالکل آپ کی بات صحیح ہے، اس سے نکلنا کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم دکھا سکیں کہ سائفر بنیادی طور پر وہ سائفر کہاں پہ تھا، سائفر کس جگہ پہ تھا، اب یہ 60 خان صاحب کا اب آپ نے نمبر بھی اس کا دے دیا ہے۔ ہاں جی، یہ سنیں ذرا خان صاحب نے کیا کہا۔ میں ساری جگہ مراسلہ لے کے دکھایا، بھی نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں لے کے گیا، میں نے اسمبلی میں بھجوایا، اسپیکر نے چیف جسٹس کو بھجوایا، پریزیڈنٹ آف پاکستان نے چیف جسٹس کو بھجوایا کہ انکوائری ہونی چاہیے، ماسٹر کاپی فورن آفس میں ہے۔ اور یہ بات، یہ جو ماسٹر کاپی ہے، اس حوالے سے ہنا ربانی کھر اسٹیٹ منسٹر ہماری جو فورن افیئرز کی، وہ مان چکی ہیں کہ ریکارڈ موجود ہے فورن آفس کے اندر۔ سنیے گا ذرا۔ ریکارڈ چیک ہو چکا ہے، اینڈ آئی تھنک the correct position is کہ وہ ریسیو ہوا، it was sent from the foreign office, received by them and urgently sent from the foreign office۔ اور بنیادی طور پہ سائفر کے حوالے سے یہ جو تنازع کھڑا کیا جا رہا ہے، اس کو جو چھپانے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی خان، وہ آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں جو صاحب کہ خان صاحب نے سائفر جو تبدیل کر دیا، ٹیمپر کر دیا، لہذا تمام ریکارڈ اس وقت ٹیمپرڈ شدہ ہے، لیکن مسئلہ تو یہ ہے اس کو چھپانے کی کوشش کیوں جا رہی ہے؟ یہ بھی سنیے گا ذرا خان صاحب کیا فرماتے ہیں۔ نیا ڈرامہ کیا ہے کہ وہ جی سائفر گم گیا ہے، مریم بی بی وہ سائفر نہیں گما، آپ چاہیں گی کہ گم ہو جائے، کیونکہ پتا چل جائے گا کہ آپ کے والد نے اور چاچے نے امریکنوں کے ساتھ مل کے سازش کر کے ہماری حکومت گرائی۔
वैसे हम भी 2 दिन से जो साहब यही सोच रहे थे कि ये साइफर के ऊपर दोबारा ये इन्होंने नून लीग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माहौल बना के ये एक जो कहानी खत्म हो रही थी उस कहानी में दोबारा ट्विस्ट ले आए हैं, दोबारा उसको जिंदा अब आपने देखा कि वो लीक्स की कोई जिक्र नहीं हो रहा। एग्जैक्टली अभी सुने तो सही, ये इतने इनकी अकल पता नहीं कहां को घास चरने चली गई। सुने जरा, खान साहब ने भी इनका शुक्रिया अदा किया। चेरी ब्लॉसम साहेब का शुक्रिया अदा करता हूं, और मरियम जो सच नहीं बोल सकती आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने मुरासले को उठा दिया, साइफर को इन्होंने उठा दिया। अच्छा जोई साहब, बहसियत पाकिस्तानी, बहसियत जर्नलिस्ट, हमने याद होगा जोई साहब, आपसे मैं कमेंट भी लेता हूं कि जब लास्ट वीक हम गए थे सदर पाकिस्तान के पास, उनसे भी हमने यही अर्ज किया था कि जनाब आला ये साइफर हर जगह के ऊपर मौजूद है, ये कहानी कब अंजाम को पहुंचेगी, कैसे अंजाम को पहुंचेगी। आपने एक लेटर भी लिखा हुआ चीफ जस्टिस साहब को, इस हवाले से उन्होंने क्या फरमाया था ये सुन लें, फिर आपसे मैं बात करता हूं। मैंने उसमें भी ये कहा था कि देखो ये है, ये खत है और पाकिस्तान के अंदर अगर इन साजिशों की एलिगेशंस है तो उसकी तहकीक होनी चाहिए। स्मोकिंग गन नहीं मिलेगी, मगर लोग मुतमईन हो जाएंगे अगर तुम तहकीकात कर सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी ले लो। और मैंने ये काम अपनी सुप्रीम कोर्ट को दिया। बहुत सारी हमारे यहाँ तहकीकात होती है मगर एंड नहीं मिलता, मगर एफर्ट तो कर लेना। जी जो साहब, उसके बाद जो आप वो लीक्स में देख रहे हैं ना, उसको नाहल करा दो, उनका डी-सीट करा दो, उनका हमने ये कर दिया, इलेक्शन कमीशन को ये कर दिया। भाई इन्होंने तो कोई अजीबोगरीब माहौल बना दिया इस मुल्क में, जिसको पंजाबी में कहते हैं माहौल उड़ाया जा रहा है हर पासे। व्हाट इज गोइंग ऑन। अब मैं आपको अगली बातें भी बता दूं। जी नहीं, बताएं सर, आप सुन रहे हैं। ये इन्होंने अभी लंदन से हमें इतला मिली है कि नवाज शरीफ कैंप जो है वो तैयारी कर रहे हैं 8 अक्टूबर या 18 अक्टूबर, यानी अक्टूबर की कोई डेट है जिस दिन वो पाकिस्तान आना चाह रहे हैं नवाज शरीफ। अब गालबन मरियम साहबा उनको जाएंगी और साथ लेके आएंगी, या वो यहीं इस्तकबाल की तैयारियां करेंगी कि बंदे इकट्ठे करेंगे या क्या करें। नंबर 2, एक तरफ ये एफर्ट हो रही है कि शहबाज शरीफ को जिस तरह मिफ्ता इस्माइल को खराब करके बाहर निकाला गया है, इसी तरह शहबाज शरीफ को भी दरवाज़ा दिखाया जाए और मरियम को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। अगर किसी वजह से ऐसा ना हो सके तो फिर उनको नायब वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा दिया जाए। जैसे मैं आपकी नायब सदर हूँ और आपको मैं पूछ रही हूँ कि आपने अभी तक क्यों नहीं छापा मारा और अभी तक इमरान खान को क्यों नहीं गिरफ्तार किया, और तुम्हारा यानी इमरान खान के ऊपर आपको कल हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है कि 10 अप्रैल से लेके आज तक ये 20 के करीब चीज़ों में ये ऐलानात और काबीना और पीडीएम कर चुके हैं कि हम इसमें इमरान खान को पकड़ रहे हैं, इसमें फलां को पकड़ रहे हैं, इसमें ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं थी जो इनके अपने अपॉइंटेड जो डीजीएफआई थे उन्होंने कहा ये केसेस नहीं बनते, इनको आप ना छेड़े, आपके गले में पड़ेंगे। अभी ये बात नहीं आ रहे और इनका इंतजार कर रहा है मॉडल टाउन का सानिया का वाकया 17 जून 2014, जिसमें 100 बंदियों को गोली मारी गई, 14 उसमें शहीद हो गए और हामला खवातीन को जो हशर किया गया, अभी उसमें काफ़ी तेज़ी आई है और उसके अंजाम तक पहुंचने के बाद इनकी तमाम पार्टी जो है लीडरशिप जो है वो जेलों का रुख करेगी। बस जो साहब, हम तो अब वेलकम करेंगे, जाहिर है वो इस वक्त मौजूद है अक्सरियत के अंदर पार्लियामान में, तो मरियम साहब आप बनना चाहती हैं प्राइम मिनिस्टर जरूर बने, लेकिन उसके लिए उनको फिर इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि कोई रिजर्व सीट खाली करवा के उधर उनको बिठा के उसके बाद फिर उनकी को नोटिफिकेशन करवा लें, लेकिन वो इफ विशेस वर द हॉर्सेस, वो अक्सर आप कहते हैं ना अगर ख्वाहिशात घोड़े होती तो फिर। अच्छा, आप ये बताएं कि ये जो सदर साहब मुज़ाकरात कर रहे थे जी सियासी कुव्वतों के दरमियान, क्योंकि अभी ये भी खबर देनी है, मैं उससे पहले जो साइफर का इशू है ना, जो खान साहब ने जिक्र किया कि साइफर का जो हल है वो क्या है और हम असम्बली में कैसे वापस जा सकते हैं, फिर वो आप ये स्टोरी हमने नहीं देनी है, उसके ऊपर आते हैं। जी मैं तो बड़ा हम्बली चीफ जस्टिस साहब को कहूंगा कि जो आपको आरिफ अलवी ने
प्रेसिडेंट ने जो आपको वो जो साइफर भेजा हुआ है आपके सामने है, आप उस पे कॉन्टेक्ट्स वाजे हैं, आप एक इंक्वायरी करवा दें उसके ऊपर, आप अगर क्लियर कर देते हैं उसमें, तो अगर ये साजिश नहीं है तो हम चले जाते हैं। अब चौधरी साहब ये जो स्टोरी है ना, बिल्कुल आपकी बात में वजन है और खबरें इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर इस तरह गर्दिश कर रही हैं कि जो है नवाज शरीफ साहब प्लान कर रहे हैं मुल्क के अंदर वापसी का। आज जाहिर है बाद में हम स्टोरी भी करेंगे, जो मरियम साहिबा को पासपोर्ट मिल गया है, लेकिन साथ साथ आज एक बड़ा फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से भी हुआ है ना कि खान साहब के हवाले से कुछ लोगों की बड़ी ख्वाहिशात थी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग गया तो ये बड़ा सीरियस मामला है, तो खान साहब एज एफ के जी इस्लामाबाद हाईकोर्ट वो कंटेम्प्ट उनके ऊपर लगा देगा, उनकी सियासत फारूक हो जाएगी। अब दूसरी तरफ से जो मेरे से भी आप खबर ले रहे हैं, आप इतनी खबरें दी हैं, अब इलेक्शन कमीशन रहती हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त बड़े शदीद प्रेशर में। मेरी जो इतलात है वो ये है कि वो जो केस है वो फॉरेन फंडिंग और तोशा खाना का, उसके अंदर कोई ऐसी चीज मिल नहीं रही। आज जब खान साहब से पूछा भी गया कि जनाब आला आप क्या देख रहे हैं, आपने हवाले से केसेस और भी केसेस बनने जा रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा जबरदस्त एक लाइव कमेंट किया कि पिछले दिनों मैं जो कहीं जा रहा था तो मैंने कुछ चाय में डुबो के रोटी खा रहा था, वही केस है, वही बना दें, अब यही केस एक रह गया है। अब मामला ये हो रहा है कि इमरान खान को जो टेक्निकल नॉकआउट करने के हवाले से जो इनकी ख्वाहिशात थी, कुछ प्लान किए हुए थे, वो तो हम देख रहे हैं कि किसी साइड पे नहीं जा रहे। अब नवाज शरीफ साहब अगर मुल्क के अंदर वापस आएंगे चौधरी साहब, वो ये तमाम गारंटीज एश्योरेंसेज किसी न किसी सतह के ऊपर लेके आएंगे कि जब कौन सी गारंटीज एश्योरेंस, सारे वो आएंगे तो बाहर फेंके जा रहे हैं। सुने तो सही सर, देखें केसेस बेशक इसमें कोई शक नहीं कि वो पार्लियामान को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने नैब का कानून तब्दील कर लिया, अपने केसेस वैसे सारे फारिग करवा लिए, लेकिन आज आपको पता ना चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने क्या कहा। जी बिल्कुल भाई, वो उसकी तरफ बाद में हम उस स्टोरी की तरफ आएंगे, तफसील भी बताएंगे नाजरीन को, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूं सर, जो एक लेकिन बड़ी स्टोरी तो ले लेना। अच्छा मैं बात कंप्लीट कर लूं, ये ब्रेक के बाद आपसे स्टोरी लेंगे। बुनियादी तौर पर जो मामला है ना, जो इस सारे के सारे खेल के अंदर अहम किरदार है, वो है पाकिस्तानी अवाम। और मैं देख रहा हूं पाकिस्तानी अवाम मुल्क की तारीख के अंदर पहली दफा ऐसा हो रहा है कि वो जाग चुकी हैं, वो हर इशू के ऊपर सवाल कर रही हैं, वो पूछ रही हैं कि जनाब आला ये मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। लिहाजा बड़ा मुश्किल होगा माजी की तरह कोई नया खेल बंद कमरे के अंदर खेल के और चीजें अपनी मर्जी के मुताबिक उनको अमली जामा पहनाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इसके ऊपर फिर हम बाद में बात करेंगे, जो हिसाब से स्टोरी भी लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक चौधरी साहब, आपके पास जो बड़ी स्टोरी है वो बताएं, उसके ऊपर फिर बात करते हैं कि मुल्की सियासी मंजरनामे के अंदर अब आने वाले दिनों के अंदर क्या होने जा रहा है। जी देखें, यहाँ सबसे बड़ी खबर मैं समझता जिसकी पूरी कौम को इंतजार था और जिसके बारे में हिंट्स आ चुके हैं कि हफ्ते के अंदर अंदर अनाउंस कर देंगे लॉन्ग मार्च का, या जो भी उनका एजुटेशन से मुतल्लिक प्लान है इमरान खान साहब का, तहरीक इंसाफ का, तो उसके बारे में उन्होंने अमली इकदाम शुरू कर दिए हैं। आपको पता चल गया है कि आज उन्होंने तमाम डिस्ट्रिक्ट तंजीमें जो थी सूबा केपी में और पंजाब में, ख़ास तौर पर जो जीटी रोड के साथ साथ ज़िले थे और जो मोटरवे पर ज़िले थे, उधर के तमाम लोग हेडेड बाई पंजाब प्रेसिडेंट डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो सूबाई वजीर भी हैं और सेक्रेटरी और दूसरे लोग, और ये इनकी आज तफसीली मीटिंग हुई है कि हमने अपना लॉन्ग मार्च यानी जलसा जुलूस या जो भी करना है, अभी उन्होंने हमें नहीं बताया, वो उसके ऊपर हतमी तैयारी। और कल जितने एमपीएज और एमएनएज हैं और जो एमपीएज और एमएनए के उम्मीदवार थे और हार गए थे, या जो भी उनका स्टेटस था, हर हल्के से तमाम लोगों को कल मीटिंग की जा रही है कि हर बंदे के जुम्मे क्या क्या लगाना है, फिर खवातीन का, फिर तलबा का, फिर मजदूरों का, फिर किसानों का, और ये शहरों में और देहात में एक पूरा मुल्क उन्होंने यानी एक्टिवेट और मोटिवेट कर दिया है। तो मैं ये कहने में हक जानब हूँ कि इमरान खान और पीटीआई जो है अपने सियासी मकासद यानी फ्री फेयर इम्पार्शियल इलेक्शन हासिल करने के लिए उन्होंने रास्त इक़दाम का फैसला कर लिया है। अमली तैयारी जो है जारी है और किसी भी वक्त कल परसों अगले 72 घंटों में साहब लॉन्ग मार्च का ऐलान कर सकते हैं, डे अर्लियर या लेटर, हम नहीं कह सकते, लेकिन तैयारी जो है ग्राउंड पर हो रही है और हर सतह पर हो रही है। एक बात, दूसरा अब ये उस पर सवाल उठता है
کہ آیا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی سربراہی میں جو پی ٹی آئی اور حکمران اتحاد کے کچھ لوگوں کے درمیان سنجیدگی سے بات چیت ہو رہی تھی کہ بھئی نہ آپ سال کا آخر نہ شروع 4 مہینے کا فرق ہے، اس کو کسی طرح بیٹھ کے ریزالو کر لیں. ملک جو ہے مارا ماری کا، قتل و غارت کا، خانہ جنگی کا، خون خرابے کا متحمل نہیں ہو سکتا. پہلے ہی اس کی اکانومی تباہ ہے. تو غالباً یعنی اندازہ یہ ہوا ہے کہ خان صاحب وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ٹرک دی بتی پیچھے یا لالی پاپ دیتا جا رہا تھی. انہوں نے کہا کہ نو وی ول ناٹ ویٹ اینی فردر، ہمیں کوئی ویسٹیج نہیں کرنی. لوگ بے چین ہو گئے ہیں تو وہ لانگ مارچ کی طرف جا رہے ہیں. یہ اب پریشر ٹیکٹکس ہے یا مذاکرات حتمی اور کلی طور پر مکمل طور پر ناکام ہو گئے ہیں؟ یہ ابھی میں اس کا جواب خاور گومن صاحب کو کہوں گا کہ وہ ذرا لے کے ہمیں بھی بتائیں. بہت بڑی خبر ہے. بات ختم ہو گئی ہے. کوئی سوال آپ کے پاس ہے تو بتائیں. اس خبر کو آگے بڑھاتے ہیں چوہے صاحب. یہ جو بنیادی طور پر پلان ہو رہا ہے ایک جو لانگ مارچ جس کی بات ہو رہی ہے، جو میرے پاس اطلاعات ہے چوہے صاحب، یہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر ایک یونیک انپریسیڈنٹڈ طریقے سے خان صاحب اس کو پلان کر رہے ہیں. یہ کوئی اسلام آباد کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہوگا، اسلام آباد کو مفلوج نہیں کیا جائے گا. یہ آپ دیکھیں گے ناظرین، اگر اس نہج پہ چیزیں پہنچتی ہیں، اس سے پہلے کوشش ہو رہی ہے کہ معاملات حل ہو جائیں، لیکن اگر حل نہیں ہوتی اور خان صاحب اپنے آخری آپشن کی طرف جاتے ہیں تو دیکھیے گا یہ ایک جگہ پہ نہیں ہوگا. یہ پورے ملک کے اندر آپ کو ایک آپ کو کوئی جمع غفیر آپ کو لوگ جو ہیں وہ نکلتے ہوئے نظر آئیں گے، اور وہ اپنا جو آئینی حق ہے اور بڑا جائز حق ہے، جائز ڈیمانڈ ہے، وہی مانگ رہے ہیں کہ ملک کے اندر جو ہے they will walk on foot. This is what you say. میں سر they will not walk on foot. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اگر پورا ملک نکل آئے گا تو پھر کسی جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پورا ملک ہی جب ایک ڈیمانڈ کے لیے سڑکوں پہ آ جائے گا پہلے ہو رہا ہے تو وہ ایک ہی موقع کے اوپر جب سارا ملک نکل آئے گا تو میرے خیال میں پھر کوئی وجہ ہی نہیں رہ جائے گی. باقی جو آپ کی بات ہے کہ وہ جو بات چل رہی تھی، نیگوسیشن جو سب چل رہی تھی، دے آر اسٹل آن، اور جو کنسرن کوارٹرز دے آر اسٹل ہوپ فل کہ شاید مارچ میں کچھ الیکشن کی بات چیت کے اوپر معاملہ طے پا جائے، لیکن اسٹل نیگوسیشن چل رہی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ اونٹ کس کر پر بیٹھتا ہے. آج جو صاحب واپس اس سٹوری آتے ہیں مریم صاحبہ کی سٹوری کے حوالے سے، جو ملک کے اندر جس وقت قانون آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی فرمایا تھا، آج دن کو جب یہ خبر آئی تب بھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ موکری آف جسٹس. یہ موکری جسٹس کیا ہوا یہ آپ کو تھوڑا سا اس کا حال سناتے ہیں. آج لاہور کے اندر ناظرین 3 ممبر بینچ نے کیس سنا مریم صاحبہ کا جو پاسپورٹ والا تھا. جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں جسٹس امیر بٹی صاحب کی سربراہی میں یہ بینچ بیٹھا، جس میں جسٹس علی باقر نجفی صاحب تھے، ساتھ میں جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے اس کیس کو سنا. جب کیس شروع ہوا تو اس کے اوپر سوال کیا گیا کیا آپ نے اس ضمانت کے حکم کو چیلنج کیا تھا. عدالت کا ایڈیشنل اٹارنی جنرل جاوید اوان سے سوال. مجھے اس حوالے سے علم نہیں، ایڈیشنل جو ہے اٹارنی جنرل نے جواب دیا. اس کے بعد کیا آپ نے ریکارڈ دیکھ کر یہ نہیں بتانا چاہیے تھا، آپ کو یہ ریکارڈ دیکھ کر نہیں بتانا چاہیے تھا؟ چیف جسٹس صاحب نے پوچھا تو کیا ریکارڈ دیکھنا آپ کا فرض نہیں تھا؟ چیف جسٹس صاحب نے پھر سوال دہرایا. اس کے بعد جناب اٹارنی جنرل صاحب تو بالکل خاموشی رہتے، کوئی ان کو جواب نہیں تھا. پھر اس کے بعد جو پوچھا گیا کہ جی آپ کیس کی کیا نوعیت کیا، اسٹیٹس کیا، انہوں نے کہا گیا جی نیب کے نئے قانون کے تحت اس کیس کا جائزہ لے رہے ہیں. نیب پروسیکیوٹر وہاں پہ جو موجود ہے وقار نقوی صاحب، انہوں نے عدالت کو جواب دیا دیکھنا ہے یہ کیس ترمیمی ایکٹ کے تحت آتا ہے یا نہیں. نیب پروسیکیوٹر نے مزید بتایا کیا آپ کو علم نہیں کہ یہ کیس نیب کے دائرہ اختیار میں آتا ہے یا نہیں. چیف جسٹس صاحب نے اس کے اوپر سوال کیا. یکے بعد دیگرے ترامیم ہوئی جس کے بعد اس کیس کو دیکھا جا رہا ہے. نیب پروسیکیوٹر صاحب نے فرمایا سر کہ اتنی زیادہ ترامیم ہو رہی ہیں، کیس کو اس انداز سے تبدیل کیا جا رہا ہے، یہ خاص طور پر قانون کو، اس سے کیس پہ امپیکٹ آ رہا ہے، لہٰذا ہم ہر روز جب نئی ترمیم آتی ہے تو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کیا کرنا ہے، ہمیں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا. اس کے بعد پوچھا، انہوں نے کہا جواب دے دیا جو اصل مدعا تھا کہ ہمیں مریم صاحبہ کے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مریم نواز سے مزید تفتیش بھی نہیں کرنی. جو ہے وہاں پہ نیب پروسیکیوٹر وقار نقوی صاحب نے عدالت میں اپنا موقف رکھ دیا. اس کے بعد پھر لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز صاحبہ کا جو پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم دے دیا. یہ سارے کا سر ہے. چوہے صاحب عامر عباس صاحب فارمر پروسیکیوٹر نیب ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے ہم نے پوچھا یہ ہے
وہ کہانی ہم نے آپ نے تو کور بھی اس کو کیا ہے, ہم نے اس زمانے میں اس کو سنا تھا بحیثیت اسٹوڈنٹ. وہ سرے محل کی کہانی, $60 ملین کی کہانی, بھٹو خاندان کا محل پہلے جی ہمیں نہیں پتا کس کا ہے, بعد میں ہاں ہمارا ہی ہے, اس کے بعد وہ محل بیچا گیا, وہ $60 ملین آگے پیچھے ہو گئے. اب یہ ایون فیلڈز والی کہانی لگ رہا ہے. عامر عباس صاحب ویلکم ٹو دا شو. ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ کہانی بھی کوئی سرے محل اور ایون فیلڈز والی کو ملتی جلتی آنے والے دنوں کے اندر بنتی جا رہی ہیں. ہونے کیا جا رہا ہے, ہمیں بھی کچھ سمجھائیں. دیکھیں جی, سرے محل میں کیا ہوا, وہ بھی لیئرنگ ہوئی, آف شور کمپنی تھی, آف شور کمپنی کے ذریعے پرچیزنگ ہوئی, وہ پرچیزنگ ہوئی اتنے ایکڑوں بڑے ایک سرے محل کی پرچیزنگ کے بعد مرغیاں نے کوئی جڑی لیئرنگ ہے. ویل سیٹ. دیر آفٹر جب یہ ختم ہوا تو اس کی آکشن کی بات ہوئی, آکشن ہو رہی تھی تو انہوں نے ڈینائی کیا, بی بی نے بھی اور زرداری صاحب نے, ہماری نہیں ہے. آکشن ہوتی ہے, اس میں لاکھوں پاؤنڈز کی رینوویشن ہوئی تھی. اینی ہاؤ آکشن کے بعد وہ ایک ٹرسٹی تھی, وہاں بھی ایک آپ کو عجیب سی بات نظر آئے گی کہ وہ ایک ٹرسٹ ہولڈ کر رہا تھا. ایون فیلڈ بھی ایک ٹرسٹ ہولڈ کر رہا ہے کہ جو مریم بی بی اس ٹرسٹ کی ٹرسٹی تھی. تو الٹیمیٹلی وہ ٹرسٹیز غائب ہو جاتے ہیں, اوریجنل جو ان سے بینیفیشل اونرز ہوتے ہیں ان کو یہ پیسہ چلا جاتا ہے, اور یہ پیسہ وہی تھا. بات یہ نہیں ہے کہ وہ پیسہ کس کو جا رہا ہے, بات یہ تھی کیس کہ جی وہاں پہ بھی انہوں نے بتانا تھا کہ آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں, آپ نے پیسہ لیا اور کہاں سے, ملکیت کا کوشچن ڈیٹرمنٹ تھا. یہاں بھی بتانا تھا ایون فیلڈ میں کہ بھی مریم بی بی کا جو برٹش ورجن آئلینڈ سے ڈاکیومنٹس آئے تھے جو کہ شو کر رہے تھے کہ مریم اس کی بینیفیشل اور دوسری جو کمپنی جی اس کے ڈاکیومنٹس کو اگر دیکھا جائے تو اس پہ بینیفیشل آنر مریم بی بی کا نام ہے, اور اس کو چھپانے کے لیے ایک فیک ٹرسٹ ڈیڈ بنائی گئی تھی. ٹرسٹ ڈیڈ کو عدالت نے ڈسٹ بن میں پھینک دیا کہ جی یہ تو فورجری اور فیبریکیٹڈ ہے, اس کی تو کوئی قانونی حیثیت نہیں. آن گراؤنڈ رایا صاحب یہ بتا دیجئے گا, جب سے یہ کیس چلا ہے ایون فیلڈ کا, کوئی ایک ڈاکومنٹ شریف خاندان کی طرف سے کسی سطح کے اوپر پیش کیا گیا ہے کہ یہ فلیٹس کب اور کیسے خریدے گئے؟ وہ جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے نا, ایک گھر ہے کسی بندے کی ملکیت میں گیا ہے, کم از کم ہماری سمجھ میں تو نہیں آیا. کبھی بتایا گیا جی بینک سے لون لے کے لیا گیا, کبھی بتایا گیا جی قطریوں سے پیسے لیے گئے, کبھی بتایا گیا جی وہ ایک یو اے کے اندر کیا فیکٹری تھی وہ بیچ کے اس کے پیسے پھر بدل دیا ہے. ہاں, تو اب وہ بنیادی طور پر آج دے گیا تھا. کوئی ایسا ڈاکومنٹ سامنے آیا ہے کسی بھی سطح کے اوپر کہ جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ یہ فلیٹس شریف خاندان کی ملکیت میں گئے کب؟ کیونکہ کبھی 93 کی بات آتی ہے, کبھی 96, کبھی 2005. ان کے تمام جو خاندان کے بیانات ہیں تو وہ تو ہر موقع کے اوپر بدلتے رہے ہیں. گومن صاحب, یہی وہ سوال ہے بڑا امپورٹنٹ جو کہ سپریم کورٹ سے لے کے ٹرائل کورٹ تک عدالت ان سے بارہا پوچھتی رہی کہ کوئی ایک ڈاکیومنٹ بتا دیں, ایک منی ٹریل بتا دیں, اور آپ نے صرف 2 چیزیں بتانی ہیں. ایک بتانا ہے وہ ڈاکیومنٹ بتائیے جس کے ذریعے پیسہ بیرون ملک گیا, اور نمبر 2 وہ سورس آف انکم بتائیے کہ یہ پیسہ جنریٹ کہاں سے ہوا. تو ٹل ٹرائل کورٹ ان دونوں چیزوں کے بارے میں وہ کسی ایک چیز کو بھی دینے سے قاصر رہے ماں سوائے قطری خط کے. اور اس کے بعد عدالت جو نیب کے قوانین کے مطابق اس نتیجے پہ پہنچی کہ چونکہ برڈن آف پروف آپ پہ تھا, آپ یہ ثابت نہیں کر سکے کہ یہ پیسہ آپ نے کہاں سے کمایا. اچھا رائے صاحب, ایک تھوڑی کلیریفیکیشن چاہیے, کیونکہ یہ جو بریت ہوئی ہے مریم صاحبہ کی ریسنٹ کیس کے اندر, وہاں سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ جو سارا کیس چلا وہ پرانے قانون کے مطابق ہی, کیونکہ نیب نے کچھ تحقیق کرنی تھی, کچھ شواہد سامنے لانے تھے, نیب نے کیس لڑا ہی نہیں. تو اب نیب یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اتنی جلدی میں بھی نہیں ہے, ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ کو چیلنج کرنا نہیں کرنا. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں, انہوں نے اب اس کا فکر نہ کرے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب کے جو پروسیکیوٹر تھے یہ وہی پروسیکیوٹر ہے جنہوں نے ٹرائل میں یہ پورا کیس لڑا, اور میں ذاتی طور پہ ان کو جانتا ہوں کہ ان کی فنگر ٹپس پہ ایک ایک کاغذ ہے, ایک ایک ان کو انٹری ہے, ایک ایک بیان ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ جے آئی ٹی نے کون سے شواہد اکٹھے کیے, رابرٹ ریڈلے کی کیا سٹیٹمنٹ تھی, بی وی آئی کے جو ڈاکیومنٹس آئے وہ کہاں پہ آئے, تمام چیزیں تھی. لیکن آئی واز شاک ٹو سی کہ جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کھڑے ہوئے
اب کی بات تو وہ عدالت کے کسی کوشچن کا جواب دینے کے سے قاصر تھے. غالباً ان کو کوئی میموری لاس ہو گیا تھا یا کہ ان کو پتہ نہیں کس قسم کی خاموشی. ان کو نہیں ہو گیا تھا عامر عباس صاحب. آپ نے جو بندے وہاں پلانٹ کیے ان کا کام ہی ہے, ان کا کہہ دیا بھائی ان کو ہم نے ختم کر دیا کیس. اچھا رائے صاحب یہ بتائیے گا, تھوڑی سی نیب کی ورکنگ ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ جو چیئرمین نیب ہوتے ہیں, ابھی آفتاب سلطان صاحب ہیں, ظاہر ہے فارمر آئی بی ہیں, اچھے بیوروکریٹ ہیں, انہوں نے جو کام کیا ہوا نواز شریف حکومت کے ساتھ ایز آئی بی چیف, تو چیئرمین نیب کس طرح کی ڈائریکشن دے سکتا ہے کسی بھی کیس کے حوالے سے جب پروسیکیوشن سٹیج میں ہوتا ہے کوئی بھی کیس؟ دیکھیے چیئرمین نیب وہی ڈائریکشن دیتا ہے جو اس کو ڈائریکشن ملتی ہے, بڑی سمپل سی بات ہے. اور لیکن آئین کے مطابق کیا چیئرمین نیب تو ٹوٹل اٹانومس ہے, اس کی انڈیپینڈنٹ ہے بالکل, ان کے اوپر کسی طرح کی کوئی قدغن کسی سائڈ سے نہیں, تو ان کو کہاں سے حکم ملتا ہے؟ بس ان کو جہاں سے ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, جس انداز میں وہ آتے ہیں, لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن جن پہ اربوں کے خود کیسز ہوتے ہیں, تو چیئرمین نیب از آل ان آل. اگر پروسیکیوٹر, لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اگر پروسیکیوٹر خاموش بھی ہے, اگر پروسیکیوٹر کے منہ سے کوئی لفظ بھی نہیں نکل رہا, وہ سیٹسفائی بھی نہیں کر رہا, تب بھی ایک ہوتی ہے کورٹ فائل, کورٹ کا ریکارڈ ہوتا ہے. یہ تمام ڈاکیومنٹس کورٹ میں ایگزبٹ ہو چکے ہیں, کورٹ فائل کا ریکارڈ ہے, اور عدالت کا یہ کام ہے کہ اس نے دیکھنا ہے ان ڈاکیومنٹس کو, whether the prosecutor talks about it, whether the prosecutor hides it, whatever it is. اچھا, but court نے دیکھنا ہے ان کو. رائے صاحب یہ کتنا ٹائم ہے اپیل کا اگر جو نیب کرنا چاہے؟ ویسے تو پتہ نہیں کرتے 30 days نئے قانون کے مطابق. لیکن آپ یہ بتائیں, اوکے 30 days میں اگر نہیں کرتے تو فارغ ہو جائے گا کیس. دیکھیے فارغ ہو جائے گا بالکل. آپ کو یاد ہے کہ وہ چیئرمین نیب اس سے پہلے تھے قمر زمان چودھری, اس کو سپریم کورٹ نے بلا کے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے حدیبیہ میں انہیں فارغ کیا ہے, آپ اپیل کریں. اس نے کہا میں بالکل اپیل نہیں کروں گا, اور اس نے کہا میری نظر میں کوئی اپیل نہیں بنتی. اگر اسی قسم کا سٹانس ابھی آ جاتا ہے نیب کی طرف سے, تو پھر آٹومیٹیکلی یہ اپیل جو سی ہے بارڈ بائی ٹائم ہو جائے گی. اور پھر قاضی فائز عیسی صاحب نے اس کیس میں یہی فیصلہ دے دیا تھا, کیونکہ اس میں ٹائم لیپس ہو گئے. کرائم جو ہے, آلدو کرائم نیور ڈائز. صاحب جی صاحب, عامر صاحب یہ فرمائیں, اب نیب تو اپیل کوئی نہیں کرے گی, وہ تو کہیں گے کہ یہ نیب کی جتنی فائلیں ہیں یہ اٹھا کے راول ڈیم میں پھینکیں, اور سارے جتنے بھی پروسیکیوٹر ان کو فارغ کر دو, گلیاں ہو جن سنیاں, وچ تمام مجرم پھرن. اب یہ مجھے بتائیں کوئی ایسی گنجائش ہے کہ اس فیصلے کے خلاف جو یک طرفہ رہا ہے, بیکاز نیب ہیز ریفیوز ٹو پلیڈ اٹس کیس ایز وی سی فرام دی پروسیڈنگس, تو آپ کا خیال ہے کہ آن بہاف آف پیپل آف پاکستان کوئی وہاں جا سکتا ہے سپریم کورٹ میں اپیل میں کہ نہیں جا سکتا؟ دیکھیے جی, قانون کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو سپریم کورٹ میں سوائے چیئرمین نیب کے کوئی شخص اپیل نہیں کر سکتا, اور کوئی کسی قسم کا کسی کو اختیار بھی نہیں, کیونکہ وہ ایگریوڈ پرسن کے زمرے میں نہیں آ سکتا. اور ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی سٹیج پہ حکومت, جو کوئی اور حکومت ہے, اگر وہ چاہتی ہے تو یہ کنڈونیشنز تو ڈیلے ہوتی ہیں. نواز شریف صاحب کا 1000 سے زیادہ دنوں کا ڈیلے تھا, وہ کنڈون ہو گیا تھا, تو یہ بات کی سٹیج میں ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت یہ تو مریم بی بی کی حد تک ہے نا. ابھی میاں نواز شریف جو اصل پرنسپل ایکیوزڈ ہے, ان کا کیس تو موجود ہے. ان کے کیس میں تو نیب جا کے آرگیو کر سکتا ہے, بتا سکتا ہے کہ جی مریم بی بی کو تو سزا ہوئی. کرے گا اگر حالات کو تبدیل نہ ہوئے تو میرے خیال میں وہ تو نہیں کہیں گے. بہت شکریہ راجہ عامر عباس صاحب. چوہدری صاحب آپ اتنی جلدی میں نہ پڑھیں, وہ اتنی جلدی نہیں آتے, وہ بڑا صاحب لگا رہے ہیں. وہ کہہ یہی رہے ہیں کہ ہم جلدی آ رہے ہیں, لیکن وہ اتنی نہیں آئیں گے. وہ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ ماحول پاکستانی عوام جو ہے وہ ڈیفرنٹ موڈ کے اندر ہے. ابھی بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کیوں ناراض ہیں موجودہ حکومت کے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, یقین کریں کہ ہر گزرتے دن ہفتے کے ساتھ جو ہماری محبت ہے مفتاح صاحب کے ساتھ وہ بڑھتی جا رہی ہے, ہماری ہمدردی ہیں. اب سنیے وہ بیچارے کیا کہہ رہے ہیں. ابھی جمعہ 8 دن پر وہ منسٹر تھے فائنانس, اور کس انداز سے وہ اکانومی کو چلا رہے تھے. اب ان کا کیا کہنا ہے سنیے گا, اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں اس کے اوپر.
I was never so secure in my job. 2 weeks after I became a minister, خبریں آ گئیں کہ ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں. ایک چیز جو IMF کو یقین تھا اور میں ان سے شرط لگاتا تھا کہ یہ نہیں ہوگا، وہ اس کے جس دن تم کو پیسے ملیں گے اس کے بعد تم ٹیکس نہیں بڑھاؤ گے. ایک ہوتا ہے PDL، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی. میں کہا نہیں، فور شیور آئی ول انکریز اٹ. تو پہلے 3 مہینے پیٹرول پہ 10 روپے بڑھایا اور ڈیزل پہ 5 بڑھایا. تو پھر اس مہینے پھر حکومت نے نہیں بڑھائے، لیکن حکومت نے یونیلیٹرلی کر لیا. ویسے چوہی صاحب، آپ نے جو ہے لاہور والوں نے بڑا ظلم کیا ہے کراچی والوں کے اوپر. وہ مفتاح صاحب نے سارے مشکل فیصلے کیے، اکانومی کو سٹیبلائز کیا، جو بھی ہے اچھا برا. اس کے بعد آپ نے ان کو گھر بھجوا دیا اور ڈاکٹر صاحب کو آگے بٹھا دیا. اب دیکھیں نا، ان بیچاروں کی حالت دیکھی نہیں جا رہی. کم از کم میرا تو دل جو ہے نا سیریسلی خون کے آنسو رو رہا ہے. کس کے لیے؟ پاکستان کے لیے، عوام کے لیے روئیں. مفتاح کیا بیچتے ہیں؟ شہباز شریف، نواز شریف، مریم، یہ سارے ایک ہی چٹے بٹے. معاف کرنا، ان کا کوئی اینی تھنگ دیٹ از گوئنگ رائٹ ان دی کنٹری. مفتاح کے بعد شہباز کے بارے میں یہی کہا جائے گا. جو کل وہ جاڑے نہیں پلا رہی تھی محترمہ، آپ سو گئے ہیں، آپ جاگ گئے ہیں، اس کو پکڑو، اس کو لے آؤ، اس کو لے آؤ. وہ تو اپنا یہ سمجھ، ان کا واقعی جو آپ نے بات کی ہے نا، جب نواز شریف یہاں لینڈ کرنے والے ہوں گے تو جو لاکھوں کی تعداد میں پاکستان کے عوام ان کے خلاف مظاہرے کر رہے ہوں گے، اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ جی چوہی صاحب، اصل مسئلہ یہی ہے کہ عوام کیا سوچ رہی ہے، اور عوام جو سوچ رہی ہے وہ میرے خیال میں نون لیگ والے ابھی اس کا احساس نہیں کر پا رہے یا ان کو سمجھ نہیں آ رہی. کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.